السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور محترم بھائیوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو بہت سے گھروں کے اندر دفن ہو چکا ہے، ایسا سچ جو بہت سی بیٹیوں کی مسکراہٹ چھین چکا ہے، جو بہت سی عورتوں کی راتوں کی نیند، دل کا سکون اور زندہ رہنے کی امید ختم کر چکا ہے۔ موضوع ہے بیوی کو تکلیف دینے والا شوہر۔ یاد رکھیے، جس گھر میں بیوی روتی ہے اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ کوئی فسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ سوچئے، ایک بیوی جو اپنی ماں کی گود، باپ کا سایہ، بہن بھائیوں کا پیار اور اپنے بچپن کا گھر چھوڑ کر صرف ایک شخص پر بھروسہ کر کے اس کے نام سے جڑ جاتی ہے، وہ صرف ایک چیز لے کر آتی ہے، اپنا دل اور شوہر پر یقین، لیکن بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ بات بات پر طعنے، غیر عورتوں سے تقابل، معمولی بات پر چیخنا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا، اس کی عزت نفس کو اپنے غرور کی ٹھوکروں میں رود دینا۔ کیا یہی اسلام نے سکھایا ہے؟ کیا یہی وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے محبت اور رحمت پر قائم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب ذرا آرام سے سوچیں گے، لباس کیا کرتا ہے؟ پردہ ہے، سردی سے بچاتا ہے، جسم سے چمٹ کر محبت اور تحفظ دیتا ہے۔ پھر وہ شوہر جو اپنی بیوی کے دل کو زخمی کرے، اس کی عزت کو سب کے سامنے پامال کرے، اس کے آنسوؤں کو معمولی سمجھے، کیا وہ اس بیوی کے لیے لباس ہے یا ایک زخم بن چکا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور میں تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو جو شوہر بیوی کو تکلیف دے، اس پر غصہ کرے، اسے تذلیل کا نشانہ بنائے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر رہے ہیں اسے کامیابی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، بیوی پر ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ بیوی جو خاموشی سے رو لیتی ہے، جو تکلیف سہ کر بھی بچوں کے سامنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتی ہے، جو شوہر کے غصے کو برداشت کر کے بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر راہ سنتا ہے۔ اور اے شوہر، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیوی کچھ بولتی نہیں تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھو، اللہ اس کے دل کا حال جاننے والا ہے، اس کے آنسو گنتا ہے، اس کی بے بسی نوٹ کرتا ہے اور تمہارا حساب تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بیوی کو مارنے والے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی برکت نہیں دیتا۔ تم جتنی چاہو محنت کر لو، جتنا چاہو کما لو، لیکن یاد رکھو، جس ہاتھ نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہو اس میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس سے سکون چھن جاتا ہے اور وہ ہاتھ پھر اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیوی کی بے عزتی کرنے والا مرد خود رفتہ رفتہ ذلت میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ غالب ہے، جیت رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے خوشیاں کھو چکا ہوتا ہے۔ جسے وہ کمزور سمجھتا ہے، اس کی بددعائیں اسے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں۔ بیوی کو راتوں رات رلا کر سونے والا شوہر روز محشر اس کے ہر آنسو کا حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر آنسو کو گن رہا ہے، ہر زخموں کو دیکھ رہا ہے، ہر دل ٹوٹنے کی صدا اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب وہ بددعا کرتی ہے تو اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا کہ عورت جو تمہاری بیوی ہے یہ تم پر اللہ کی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امت کو آخری بار وصیت فرماتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے۔ تو سوچو، اگر تم اللہ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ خیانت کرو گی، اس کے حق کو پامال کرو گے، تو تم پر اللہ کی پکڑ کیوں نہ آئے گی؟ اگر ایک شوہر کی بیوی روزانہ سجدوں میں جا کر آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ سے تمہارے خلاف فریاد کرے تو سمجھ لو تمہارے خلاف آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ایک مظلوم عورت کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ آہ بھرتی ہے تو اس کی وہ آہ سیدھی عرش الہی پر جا پہنچتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے،
جب کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس کا گھر بے سکون ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو اے میرے بھائیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جیت رہے ہو تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تم وہ دل ہار رہے ہو جس میں اللہ نے تمہارے لیے محبت رکھی تھی۔ تم وہ نعمت کھو رہے ہو جس کا نعم البدل دنیا میں کہیں نہیں۔ یاد رکھو، بیوی کو رلانا صرف ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں۔ کبھی تمہاری خاموشی اس کے دل کو چیر دیتی ہے، کبھی تمہارے طنزیہ جملے اس کے وقار کو رون دیتے ہیں، کبھی تمہاری لاپرواہی اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ اگر تم ایک شوہر ہو تو یہ مت سوچو کہ بیوی کی محبت ہمیشہ تمہارے حصے میں رہے گی۔ محبت کو پا لینا، سمیٹنا اور سنبھالنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اسے عزت دو، صرف زبان سے نہیں بلکہ کام سے بھی عزت دو۔ اس کی رائے کی قدر کرو، اس کے فیصلے کو اہم جانو، اس کی موجودگی کو اپنی زندگی کی زینت سمجھو۔ تم اس کے جذبات کی قدر کرو کیونکہ وہ بھی ایک دل رکھتی ہے۔ تم اس کی محنت کو سراہا کرو، وہ تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے کپڑے سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے یا تمہارا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی ہر کوشش پر دل سے جزاک اللہ کہو۔ تم اس کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ ٹی وی، موبائل یا دوستوں سے زیادہ قیمتی وہ ہے جو تمہارے لیے دن رات ایک کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اسے سنو، اسے محسوس کرو اور اس کا دکھ سکھ بانٹو۔ تم اس کے خوابوں کا ساتھ دو۔ اس کے خوابوں کو تم کچلنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے ہو۔ وہ اگر کچھ بننا چاہتی ہے تو سیکھنا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کا بازو بنو، اس کے راستے کا کانٹا نہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر تمہارا شوہر سخت مزاج ہے، جلد غصے میں آ جاتا ہے یا تمہیں وہ محبت نہیں دیتا جو تم چاہتی ہو تو مایوس نہ ہو، ٹوٹ نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس سب سے بڑا ہتھیار موجود ہے، تمہارا صبر، تمہاری دعا اور تمہاری خاموش محبت۔ شوہر کو دشمن مت سمجھو، وہ تمہارا ہمسفر ہے، تمہاری دعاؤں کا خواب ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب ملا ہے، تمہارے سجدوں میں مانگا ہوا ساتھی ہے۔ اگر وہ بھٹک گیا ہے تو اسے سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے واپس لاؤ۔ نصیحت نرمی سے کرو کیونکہ سخت الفاظ دل بند کر دیتے ہیں اور محبت بھرے الفاظ دل میں راستے کھول دیتے ہیں۔ غلطی دیکھ کر طعنہ نہ دو، تمہارے الفاظ بدل نہیں سکتے مگر تمہارے سجدے اللہ کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا عرض ہے، بیوی وہ نہیں جو صرف ساتھ رہے بلکہ وہ ہے جو رو کر بھی شوہر کے لیے دعاؤں میں اس کی سلامتی مانگے، اس کے حق میں خیر مانگے، اس کی بخشش مانگے۔ شوہر وہ نہیں جو بس نان نفقہ دے دے بلکہ وہ ہے جو بیوی کے چہرے پر اداسی دیکھے تو دل سے بے چین ہو جائے اور اپنی دنیا چھوڑ کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے۔ اور وہ مومن ہے جو اپنے ہر رشتے کو، ہر تعلق کو صرف اللہ کی رضا کے لیے نبھاتا ہے، غرور میں نہ غصے میں بلکہ عاجزی، نرمی اور خلوص میں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی بیوی بنا دے جو شوہر کے لیے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہو، اور ہمارے شوہر کو ہمارے لیے وفا، نرمی اور عزت دینے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت، صبر اور برداشت پیدا فرما۔ ہمارے گھر کو ایمان، سکون اور تیری رحمت سے بھر دے۔ اس رشتے کو تیری رضا کے لیے نبھانے والا بنا دے اور دنیا و آخرت میں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور محترم بھائیوں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اسلامک جانکاری کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔